امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کہ جب سوال کیا تو مولا نے فرمایا، چھٹے شہنشاہ نے فرمایا کہ قتل کا خوف، 12واں کی غیبت جو ہے قتل کا خوف ہوگا۔ جتنی بھی کوشش کرے انسان اپنی طرف سے امام منتخب کرے، کہیں نہ کہیں پہلو پہ کوئی خامی رہے گی اس جس کو منتخب انسان کر رہا۔ وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک ایسا وارث ہوگا، زمین کسی ملک یا قریہ یا شہر کو نہیں، پوری زمین کو، زمین یعنی زمین اس الہی حکمران کا صدر مقام ہوگا، اس کا احاطہ عالم بالا سے بھی ہوگا، عالم زرین سے بھی ہوگا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ ناظرین اکرام، آپ کا میزبان سید مجاہد حیدر نئی نشست کے ساتھ حاضر خدمت ہے۔ اگر ہم اپنے اطراف میں نظر ڈالیں تو دنیا کے مختلف خطوں میں کہیں جنگ و جدل، کہیں بھوک اور افلاس، کہیں خوف اور کہیں بدامنی نظر آتی ہے۔ اس وقت انسانیت ایک ایسی شخصیت کی متلاشی ہے جو انہیں امن و امان کی طرف لے کے جائے۔ آج جس کتاب کا ہم نے انتخاب امام زمانہ ڈیجیٹل لائبریری سے آپ کے لیے کیا ہے، اس کا نام ہی نوید امن و امان ہے، اور یہ کتاب آیت اللہ صافی گلپائگانی نے تحریر کی ہے۔ یہ خوبصورت کتاب اپنے اندر بہت ضخیم اور انتہا کی معلومات رکھتی ہے۔ اس میں سے چند جزیات پر روشنی ڈالنے کے لیے میرے ساتھ آج تشریف فرما ہے مولانا شیر احمد فراز صاحب۔ السلام علیکم آغا صاحب۔ آج کی گفتگو کا آغاز ہم اس سوال سے کرتے ہیں کہ کیا کوئی آیات مبارکہ اور احادیث مبارکہ اس سلسلے میں وارد ہوئی ہیں کہ ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف ہوگا؟ جی شاہ صاحب بہت شکریہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم جل ولیک الفرج۔ متعدد آیات کریمہ قرآن مجید میں موجود ہیں شاہ صاحب اس سلسلے میں، اور احادیث مبارکہ تو متعدد جو ہے وارد ہوئی ہیں، بہت زیادہ احادیث وارد ہوئی ہیں، چونکہ ظلم کے بادل جتنے بھی بڑے ہوں غیر فطری ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، آپ آسمان کی طرف جب موسم خراب ہوتا ہے تو نگاہ کریں، کتنے ڈرونے کالے گہرے بادل آ جاتے ہیں، لیکن وہ غیر فطری ہیں۔ فطرت کیا ہے؟ جتنے بھی گہرے بادل کیوں نہ ہو، سورج نے طلوع ہونا ہی ہے۔ بے شک یہ دین فطرت ہے، اسلام دین فطرت ہے، اس نے ہمیشہ غالب آ کے رہنا ہے۔ اور جہاں تک قرآنی آیات کا پوچھ رہے ہیں تو هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون، کہ دین اسلام دیگر ادیان پہ غالب آتا رہے گا، یہ اللہ کا وعدہ ہے برحق۔ بے شک یہ مشرکین کو برا کیوں نہ لگے، الہی حکومت تو نافذ ہونی ہے۔ ایک اور جگہ پر ارشاد فرما رہا ہے اللہ رب العزت، وعد اللہ الذین آمنوا، اللہ کا وعدہ ہے کن سے؟ صاحبان ایمان سے، منکم جو تم میں سے، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات یستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم، اللہ کا وعدہ ہے تم میں سے جو صاحبان ایمان ہیں، عمل صالح ہے، صالح بندوں کو اللہ تعالیٰ زمین پر خلیفہ بنا دے گا۔ کیسا خلیفہ؟ کما استخلف الذین من قبلہم، کرائیٹیریا بھی اللہ نے بتایا۔ سبحان اللہ۔ اس سے پہلے جتنے خلیفے بنے ہیں، الہی خلیفے بنے ہیں، پہلا خلیفہ آدم علیہ السلام، پھر حضرت داؤد علیہ السلام، یہ قرآن کی آیات ہے۔ ٹھیک ہے، یا داؤد نخلفنی فی الارض خلیفہ، پھر حضرت ہارون کے بارے میں ہے، اور حضرت ہارون علیہ السلام خلیفہ ہیں۔ اللہ نے ان خلیفوں کو بطور نمونہ جو ہے پیش کیا کہ یہ زمین پہ خلیفے ہیں۔ تو پھر اس طرح ہمارے پاس جو خلافت کا کرائیٹیریا ہے یہ ہے، تو پھر اس کے ساتھ حدیث کو آپ ایڈ کریں تو حدیث ثقلین مشہور و معروف حدیث ہے، انی تارک فیکم الثقلین کتاب اللہ و اطہرۃ، سبحان اللہ، تمسکتم بہما سبحان لن اللہ، تضلوا بعدی ابدا ابدا حتی یرد علی الحوض، میں تم میں دو چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری اطاعت۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے رسول مخاطب ہیں امت سے
امت نے تو درجہ بدرجہ ختم ہونا ہے، لیکن جو اطاعت رسول ہے اس نے قیامت تک کے لیے قائم رہنا ہے، اور قرآن نے بھی قیامت تک کے لیے قائم بے رہنا شک بے ہے، ٹھیک شک ہے۔ اللہ نے قرآن کو ورثہ اور اطاعت کو وارث قرار دیا، بے شک ٹھیک ہے۔ بے شک اس ورثے کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، مجہول ہوتی ہے جس کا کوئی وارث نہ ہو، تو لہٰذا قرآن ورثہ ہے اور اطاعت وارث ہے۔ تو اس اطاعت کا آخری فرد جسے قائم آل محمد علیہ الصلوۃ والسلام اللہم صلی علی محمد وعلی کہتے ہیں، ہم اور آپ اس کے انتظار میں زمانہ انتظار کر رہا ہے، جیسے آپ نے آغاز میں جو بتایا ہے، اس وقت جو عالمی حالات ہیں ہر طرف انسان امن کا متلاشی، بے شک تو بے شک لہٰذا وہ قائم آ جائیں گے اور قرآنی احکام کو جب زمین پہ نافذ کریں گے، اس پہ عمل پیرا ہوگا تو ہر طرف امن ہی امن ہوگا، کوئی خوف نہیں ہوگا، کوئی جنگ نہیں ہوگی، کوئی جدل نہیں ہوگی، تو ہر طرف الہی قانون نافذ ہوگا، نہ کوئی دوسرا مذہب رہے گا، ہر طرف امن ہی امن رہے گا۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ میں چاہوں گا آغا صاحب کہ یہ جو غیبت کا فلسفہ اور اس کی حکمت ہے اس پہ بھی تھوڑا سا روشنی ڈالیے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں وَأَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّ مُوسَىٰ، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی، ہم نے موسیٰ کی ماں کی طرف وحی کی۔ کیا وحی کی؟ کہ اپنے اس بچے کو دودھ پلاؤ، دودھ پلانے کے بعد صندوق میں بند کر دینا اور دریا میں پھینک دینا، دریا میں پھینک دینا۔ اور موسیٰ کی ماں نے اسے ایسا ہی حکم الہی کی اطاعت کی اور دریا میں پھینک دیا۔ اور اللہ نے آگے یہ بھی بتایا، آپ پریشان نہ ہو، ہم تیرے موسیٰ کو تیری طرف پلٹا دیں گے، سبحان اللہ۔ تیرے موسیٰ کو تیری طرف پلٹا دیں گے۔ موسیٰ کی ماں نے موجو کے حوالے کیا دریا کی۔ آج کوئی اپنے بچے کو دریا کے موجو کے حوالے کر کے ذرا امید رکھے پلٹنے کی؟ نہیں، وہی حکمت جو موسیٰ علیہ السلام کی ہے تھی، جو اللہ تعالیٰ نے بچایا، محفوظ کیا، کیوں؟ قتل کے خوف سے، کہ موسیٰ کو قتل کیا جانا تھا۔ ابھی موسیٰ دنیا میں آئے نہیں تھے، 70,000 بچے قتل ہوئے تھے، اور دائیں مقرر کی گئی تھی کہ کوئی جو ہے نا خاتون حاملہ نہ ہو جائے، تاکہ بتانے والوں نے بتایا تھا کہ ایک ایسا منجی آنا ہے، ایک ایسا نجات دہندہ آنا ہے جو تیرے تخت کا تختہ نکال دے گا۔ تو اس پہ دائیں مقرر کی تھی، جتنے لڑکے تھے، بچے تھے، حمل لوگوں کے ضائع کرا دیے، 70,000 بچے قتل ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے ایک حجت کو بچانے کے لیے سبحان اللہ سبحان کیا اللہ۔ اہتمام کیا، 70,000 بچے قتل ہو گئے، دریا میں پھینک دیا۔ کیوں؟ اللہ نے اس کے ذریعے، موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے، یعنی اپنے حجت کے ذریعے اپنے نظام کو نافذ کرنا تھا، چونکہ وہ نظام محدود تھا۔ جب محدود نظام کے لیے اتنا اہتمام اللہ نے کیا ہے، تو جب پورا عالمگیری نظام ہوگا اس کے لیے یہ اہتمام کیوں نہیں؟ کہ امام زمانہ زرارہ سے جناب روایت ہے، جناب زرارہ سے یہ صحابی تھے امام جعفر صادق علیہ السلام کے، کہ جب سوال کیا تو مولا نے فرمایا، چھٹے شہنشاہ نے فرمایا کہ قتل کا خوف، 12واں کی غیبت جو ہے قتل کا خوف ہوگا۔ تو جس طرح موسیٰ کو قتل کا خوف تھا موسیٰ کی ماں کو، اس طرح موسیٰ کی ماں کے ذریعے اللہ نے موسیٰ کو بچوایا، تحفظ دیا اللہ نے۔ اسی طرح امام زمانہ علیہ السلام کو قتل ہونے سے بچانے کے لیے اللہ نے تحفظ دیا ہے۔ وہی حکمت ہے، وہی فلسفہ ہے جو موسیٰ کو بچانے کا تھا۔ غیبت امام زمانہ علیہ السلام کا بھی وہی فلسفہ و حکمت ہے۔ ماشاءاللہ، بہت سیر حاصل معلومات آپ نے پہنچائی۔ میرا ایک سوال اس طرح سے بن رہا ہے، ذہن میں آ رہا ہے کہ دیکھیے، جو نجات دہندہ وہ کیا صرف الہی ہو سکتا ہے، بشری نہیں اس کو کیا جب، یعنی کہ جو بشر ہے وہ منتخب نہیں کر سکتے اس کو؟ بہت ہی اچھا سوال ہے۔ اس سے جو ثابت آیت جو گزری ہے، اس میں اللہ نے خود بتا دیا ہے کہ جو نمائندہ ہوتا ہے وہ میں ہی منتخب کروں گا، اس کا انتخاب نہیں کروں گا۔ اور اس کا فلسفہ کیا ہے؟ انسان کیوں نہیں کر سکتا؟ ٹھیک ہے، انسان اس لیے نہیں کر سکتا کہ جتنی بھی کوشش کرے انسان اپنی طرف سے امام منتخب کرے، کہیں نہ کہیں پہلو پہ کوئی خامی رہے گی اس جس کو منتخب انسان کر رہا ہے، کیونکہ انسان خطا کا پتلا ہے، ٹھیک ہے۔ اور انسان اس منتخب کرنے والے امام کے ظاہر کو تو جانتا ہوگا، باطن کو نہیں جانتا ہوگا۔
ٹھیک ہے، اللہ تو بالکل وہ صحیح۔ ہے جو نیتوں سے بھی واقف ہے، اس کے باطن سے بھی واقف ہے، اس کے ظاہر سے بھی واقف ہے، تو لہٰذا خلیفہ امام بنانے کا حق صرف اور صرف اللہ کو ہے۔ کیوں؟ وہ ظاہر کو بھی جانتا ہے، باطن کو بھی جانتا ہے، ان کی نیتوں کو بھی جانتا ہے، اور پھر صلاحیت اور استعداد قوت کتنی ہے اس کو بھی جانتا ہے، کیونکہ وہ عطا کرنے والے وہ خود ہیں، ذات پروردگار ہیں۔ تو اس لیے ایک پورے نظام کو چلانے کے لیے ایک الہی خلیفہ اور الہی نمائندے کا، الہی امام کا ہونا ضروری ہے۔ بالکل بجا فرمایا۔ اور یقیناً جب ہم اپنے ارد گرد دیکھتے ہیں دنیا کے مختلف علاقوں میں، خطوں میں جو حکومتیں قائم ہیں، ان میں بہت جید قسم کے لوگ، لائق، پڑھے لکھے اور اس کام میں ماہر ہیں، لیکن پھر بھی لوگوں میں اس طرح سے مساوات، اس طرح سے امن و امان، اس طرح سے ریسورسز کی تقسیم نہیں ہے جو کہ ایک ظلم کے زمرے میں آتی ہے۔ تو یقیناً جب کوئی الہی نجات دہندہ، الہی نمائندہ لوگوں کو ایک عالمگیری حکومت کی طرف لے کے آئے گا اور اس ایک نقطے پر ان کو متحد کرے گا، تو وہ یقیناً اللہ پاک کے جو علوم ہیں ان کو استعمال کرتے ہوئے وہ مساوات اور عدل قائم کرے گا کہ جو مثالی ہوگا۔ وہ عدل الہی آپ کو نظر آئے گا۔ بے شک امام کا جو عدل ہوگا، عدل کا نفاذ ہوگا، وہ عدل الہی ہوگا۔ اور جیسے جو آپ نے جو ابھی تعریفات کی ہیں، یہ صافی گلپائگانی صاحب نے بھی یہیں جو اس وقت حکومتیں، انسان جتنا بھی کوشش کرے، کہیں نہ کہیں پر جو ہے انسان کامل اور اکمل نہیں ہوتا ہے، خطا کرے گا، وہ خطا کرے گا، معصوم نہیں ہوتا ہے۔ غیر معصوم اگر منتخب کرے گا، امام بنائے گا، تو ظاہر بات اپنے جیسا غیر معصوم کو بنائے گا، جو خطا کرے گا، جو ظلم کرے گا، جو ظلم کرے گا۔ اب ان کی کئی بری جو صفات ہیں اس سے انسان نابلد تو ہو سکتا ہے، لیکن اللہ ہر چیز جانتا ہے، ہر صفات کا اس کو علم ہے، انسان کے ہر کردار کا علم ہے۔ تو یہ اللہ کو ہی زیب دیتا ہے کہ ایک معصوم بندے کو امام عادل بنائے اور اس کا انتخاب کرے، جس کا پہلا انتخاب اللہ کے نبی کے ذریعے مولا علی علیہ السلام کا کیا، اور رسول سے یہ سوال بھی کیا گیا تھا کہ حضرت امام کون ہوگا، تو مولا اللہ کے رسول نے فرمایا تھا پہلا امام میرا بھائی ہوگا، آخری امام میرا بیٹا ہوگا۔ سبحان اللہ، آخری امام میرا بیٹا ہوگا، سبحان اللہ۔ آخری امام، چونکہ سب کی اس وقت جتنے بھی مظلوم قومیں ہیں، سب کی امید اور سب کے لیے نجات کا جو ایک ذریعہ ہے، ایک وسیلہ ہے، جس کی طرف ساری آنکھیں جو ہے نا، مظلوم آنکھیں فریاد رس نگاہوں سے دیکھ رہی ہیں، ان کے ظہور کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ شاعر نے کیا خوب کہا ہے کہ وجود حق سے یہ سارا نظام قائم ہے، کسی کے فیض سے یہ انتظام قائم ہے، وہ اور ہوں گے یتیمان مذہب و ملت، ہمارے سر پہ ہمارا امام قائم ہے۔ ماشاءاللہ جی۔ جی آغا صاحب، وقت کی قلت آڑے آ رہی ہے، اور بس میرا ایک آخری سوال آپ سے کہ یہ جو تصور ہے ایک عالمی حکومت کا، یہ کیسے ممکن ہے کہ پورا کرۂ ارض پر ایک عالمی حکومت قائم ہو جائے؟ جی شاہ صاحب، وہ تصور میں تو محال نظر آتا ہے، انسانی تصور میں، لیکن قرآن کی ایک آیت کریمہ ہے۔ سب سے پہلے میں بلکہ اس بارے میں 3 آیات ہیں، لیکن مختصر ہے چونکہ وقت آپ نے بتایا۔ سورہ بقرہ کی ابتدائی جو آیات ہے، جی، الذین یؤمنون بالغیب، الذین یؤمنون بالغیب، یہ متقین کی صفات میں سے پہلی صفت یہ ہے کہ وہ یؤمنون بالغیب، ایمان بالغیب ہے۔ تو جو امام زمانہ علیہ السلام کی حکومت ہے، یہ غیب میں ابھی اس کا وقوع پذیر ہونا ہے، عملی طور پر انجام ہونا ہے۔ جی بالکل برحق۔ تو یہ ایمان کا حصہ ہے، ضروریات دین میں سے ہے۔ یہ ہم اپنے عقل کے حساب سے سوچتے ہیں کہ کیسے ممکن ہے، لیکن وہ قادر ہے، وہ اس نے اپنے نمائندے کے ذریعے اس کی عملی تفسیر الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس کی عملی تفسیر ہونا باقی ہے، بالکل باقی ہے، پذیر ہونا باقی ہے۔ پھر یہ آیت اللہ صافی گلپائگانی صاحب نے غالباً اسی کتاب کے اندر جو ہے ارشاد فرمایا ہے کہ وَلَقَدْ كَتَبْنَا فِي الزَّبُورِ، ہم نے زبور میں لکھ دیا ہے
کیا لکھ دیا ہے؟ من بعد ذکر، ذکر کے بعد ان الارض یرثھا، زمین پر ایک وارث ایسا بنائیں گے، ان الارض یرثھا عباد الصالحین، کہ اللہ تعالیٰ اس زمین کو ایک ایسا وارث ہوگا، زمین کسی ملک یا قریہ یا شہر کو نہیں، پوری زمین کو، زمین یعنی زمین اس الہی حکمران کا صدر مقام ہوگا، اس کا احاطہ عالم بالا سے بھی ہوگا، عالم زرین سے بھی ہوگا، اللہ اکبر، فضا پہ بھی حکومت ہوگی، خلا پہ بھی واہ ہوگی، واہ زمین پہ بھی ہوگی، جنوں پہ بھی ہوگی، انسانوں پہ بھی ہوگی، واہ واہ واہ، کیونکہ یہ اینڈ ہے، یعنی عدل الہی کا جو عدل الہی کا نظام دیکھنا ہے اس وقت، چونکہ ایک عالمگیر حکومت ہوگی، عالمی کی بجائے عالمگیر حکومت عالمی نہیں عالمگیر حکومت ہوگی، تو اب عالمگیر حکومت کا احاطہ کرنا ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں۔ ابھی تک تو سائنس بھی جو ہے نا اس کی سرحدوں کو متعین نہیں کر سکی، واہ واہ واہ، تو اس کے وارث اللہ تعالیٰ جس کو قرار دیں، چونکہ آپ نے پڑھا بھی ہے اور آپ کے علم میں بھی ہوگا، حضرت سلیمان علیہ السلام بادلوں کے بے اوپر شک، پرواز کرتے تھے، طیور کی، پرندوں کی زبان جانتے تھے، جانوروں کی زبان جانتے تھے، تو 12ویں کی حکومت ایسے ہی ہوگی کہ ایسی حکومت اس سے پہلے کسی کو نہیں ملی ہوگی، بے شک، بے اینڈ شک، آف ورلڈ ہوگی، اس حکومت کے بعد قیامت ہے، ٹھیک ہے۔ آخر اور اس امام علیہ السلام کی فضیلت کے لیے یہی جملہ آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ یہ وہ بی بی زہرا سلام اللہ اللہم علیہا کی صلی علی محمد تبسم وعلی، ہے، سبحان اللہ، ٹھیک ہے، ان کی فضیلت کے لیے یہی کافی ہے، جس کے انتظار میں قیامت ابھی تک رکی ہوئی ہے۔ واہ سبحان یہ اللہ، حکومت تشکیل ہونی ہے اور یہ الہی وعدہ ہے، اور آپ کو معلوم ہے قرآن میں بھی اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان اللہ لا یخلف المیعاد، اللہ اپنے وعدے کے خلاف کبھی بھی نہیں کرتا، یہ وعدہ انشاءاللہ ایفا ہوگا امام زمان علیہ السلام کے ظہور اور ان کی عالمی حکومت کی صورت میں۔ ماشاءاللہ جی، ماشاءاللہ، بہت سیر حاصل گفتگو اس کتاب کے متعلق ہوئی، اور اس دعا کے ساتھ اور اس خواہش کے ساتھ کہ آپ اس کتاب کو مزید پڑھیں، اور مجھے، علامہ صاحب کو، اپنے آپ کو اور ہم سب مومنین کو اپنی دعا میں شامل کرتے ہوئے کہ ہم امام زمانہ جل اللہ تعالیٰ فرجہ شریف کے مددگاروں، جان نثاروں میں شامل ہوں، اور اس عالمگیری حکومت میں ہم اپنے امام کی رعیت بنیں، اور ہم اپنی آنکھوں سے اس عدل الہی کا نظارہ کریں جس کا وعدہ اللہ پاک نے کیا ہے۔ آپ سے اجازت چاہوں گا، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں میرے امام، آپ پر درود اور سلام، اے میرے امام۔